النار ذات الوقود، اور ان کو آگ جلائی ہوئی خندقوں میں آگ جلا کر ان کو جلا دیا گیا. یا اللہ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ فرمایا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. فرمایا کوئی اور جرم نہیں ہوا، انہوں نے صرف اللہ کو ایک مانا تھا. تو کٹ گئے، جل گئے، لیکن اللہ کو ایک ماننے سے پیچھے. اس کا مطلب ہے کہ مسلمانی یہ ہے کہ یہ کٹ بھی جائے، یہ جل بھی جائے، رکاوٹ اس درجے کی ہو یہ پھر بھی نہ رکے. تو سورہ بروج گواہ ہے، خاص قوم کا ذکر ہے، اور قوم بھی پہلی قوموں میں سے ہے. امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے نہیں ہے، اس شان والے نبی کی امت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کو رکاوٹ اتنی ہے کہ کاٹ دیے گئے، جلا دیے گئے، لیکن یہ کٹنا، یہ جلانا ان کو اللہ کی راہ سے پیچھے. اور صحابہ کو دیکھیے، جناب سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے واقعات کس کو نہیں پتا، جناب عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ واقعات ہمیں تو سیرت کی کتابوں سے، عام خطباء سے بھی سنتے رہتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ستایا گیا، گھسیٹا گیا، جسم پر کوئلے رکھے گئے، بھاری پتھر رکھے گئے. کیوں؟ کوئی اس معاشرے کے مجرم تھے وہ، نعوذ باللہ منہا. کوئی چوری ڈکیتی کی وجہ سے ان کو سزائیں مل رہی تھی؟ نہیں، ان کا یہ جرم تھا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. لیکن پریشر اتنا آیا، لیکن پریشر سارا ریلیز کر گئے اور اللہ کے بات سے پیچھے. محبوب کی سنگت نہیں چھوڑی. یہ تو بڑے بڑے بندوں، چھوٹے چھوٹے مدینے کے بچوں کی اگر بات سنیں، حضرت عبداللہ کی بات کریں، یہودی کے بچے کی بات کریں، 10-10 11-11 سال کے بچے ہیں، حضور پہ نظر پڑی، عاشق ہو گئے، مسلمانی اندر آئی، اور پھر خاندان کا، قوم کا، قبیلے کا پریشر، سب کچھ برداشت کیا، لیکن اس مسلمانی کو آج سے نہیں جانا. اب ذرا اس شیشے میں ہم اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں، ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس کے باوجود ہمارے اندر کوئی مسلمانی نہیں. کون روکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، اللہ کسی پر زیادتی نہیں کرتا، وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. خود اپنے دشمن ہے، خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، فرمایا نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے اوکھے کھڑے ہوتے ہیں. يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. فرمایا لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرنے کے لیے نہیں پڑھتے. منافقوں کی علامت اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کی. رکاوٹ اندر ہے، نہیں مانتا، دماغ تک مانتا ہے، دل سے تصدیق بھی کرتا ہے، لیکن چلتا نہیں ہے. گاڑی ہے، کھڑی ہے، سٹارٹ بھی ہو رہی ہے، آواز بھی آ رہی ہے، سب کچھ ہے، انجن بھی کام کر رہا ہے، سب کچھ ہے، لیکن چلتی نہیں آگے کو. پریشان ہو جاتا ہے کہنے کہ یار سب کچھ ٹھیک ہے، جلدی کیوں نہیں ہے. مسلمان کا یہ حال ہے. قرآن بھی اس کو پتا ہے، علم بھی ہے، کم از کم اتنا تو پتا ہے کہ 5 نمازیں فرض ہیں. اللہ ایک ہے، نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن سچا ہے، اس میں کوئی لا ریب فیہ شک نہیں ہے. لیکن اتنا کچھ سچ دماغ تک پہنچا ہے کیا یہ سارا کچھ اس کے اندر بھی آیا ہے. تو پہلی رکاوٹ اس کا اپنا ہے، اس کا
سیلف جو ہے نا اپنا آپ رکاوٹ ہے کہ یہ ایگری ہے یہاں تک کہ مانتا ہوں لیکن اس سے آگے اتنی اس کے اندر مسلمانی نہیں ہے جو اس کو لے چل پڑے راستے کے اوپر. پھر اس کو مختلف بہانے آئیں گے. ہوگا دل کی سستی, دل کا تیار نہ ہونا, دل کا اس چاہت میں نہ آنا, دل کے اندر وہ اٹریکشن نہ ہونا اس مالک کی, اس محبوب کونین صلی اللہ علیہ وسلم. بہانے بنا لے گا, راستہ مشکل ہے, گناہگار ہیں, یہ ہے وہ ہے, اللہ غفور الرحیم ہے, معاف کرنے والا ہے, خیر ہے وہ بھی تو نہیں کیا تھا, وہ بھی بہانے یہ گھڑ لے گا لیکن خود کرنے کو تیار ہے. حالانکہ اس سے مشکل کام یہ خود کرتا رہا ہے اور مشکل کر رہا ہے. نمازوں کی ہے یا پورا دن مزدوریوں کی ہے؟ پورا دن مزدوری کرنا مشکل ہے یا 5 نمازیں پڑھنا مشکل ہے؟ مزدوری مشکل ہے نا. صحیح. تو اس کو مزدوری مشکل لگتی ہے, نماز مشکل لگتی ہے؟ نماز مشکل لگتی ہے نا, کیونکہ جو مزدوری کا آؤٹ پٹ ہے وہ نظر آتا ہے اور نماز کا آؤٹ پٹ نظر نہیں آتا. لیکن اگر دل لگا ہو آؤٹ پٹ والے کے ساتھ, جس نے کہا ہے کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, نماز پڑھو, زکات دے دو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ رحم مانگتا ہے, یا اللہ مہربانی کر دے, یا اللہ رحم کر دے. بھائی جس کام کے نتیجے میں رب نے رحم کرنا ہے وہ تو کر ہی نہیں رہا. تو اصل مرض جو ہے نا وہ اس دل کی ہے. اس کو پھر معاونین مل جاتے ہیں. ماحول میں سب سے پہلی جو بات آتی ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے والدین کی نعمت دی ہوئی ہے. اب جب پہلا رشتہ, پہلے استاد, پہلی یونیورسٹی, پہلی سیکھنے کی جگہ ماں کی گود ہے اور باپ کا سایہ ہے. اب اگر باپ اس کو دے گا, دکھائے گا راستہ خدا کا, تو یہ چلے گا اس راستے پہ. ماں اس کو بنائے گی اللہ کا بندہ, راستہ وہ دکھائے گی تو یہ بنے گا اللہ کا بندہ. لیکن اگر یہ رشتے خود اس کو راستہ نہ دیں اور اگر کسی خارجی سورس کے ساتھ یہ اس طرف چلنا بھی چاہے تو اس کو نہ چلنے دیں, تو بڑا دشمن سب سے کون ہوا؟ ماحول میں پہلے بڑے دشمن اس کے ماں اور باپ ہے. اس کو میں ذرا ایکسپلین کرتا ہوں. والدین اللہ تعالیٰ نے کتنا ان کو رسپیکٹ دی ہے. 2 آیتیں میں تلاوت کرتا ہوں, جتنی بھی کریں گے. یہاں اللہ نے فرمایا نا میری عبادت کرو. بنی اسرائیل میں اللہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. فرمایا رب کی عبادت کرو, کسی اور کی عبادت نہیں کرنی, ان دونوں کے ساتھ حسن سلوک رکھنا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. لیکن آج کے دور میں 95% والدین ایسے ہیں کہ جو خود رب کی راتیں روکتے ہیں. پریکٹیکلی مثالیں ہیں میرے پاس, اس لیے قرآن نے تو بتایا تھا کہ ایک رکاوٹ بھی ہوتی ہے اللہ کے راستے سے. اور یاد رکھیے, ایک ہوتا ہے کافر جو خود کافر تو ہے لیکن کسی مسلمان کو نقصان نہیں دیتا, اس کے احکامات اور ہیں. ایک کافر وہ ہے جو خود کافر بھی اور مسلمانوں کا راستہ بھی روکتا ہے, اس کی سزا اسے زیادہ سخت ہے. اس کے احکامات شریعہ فقہ میں بھی مختلف ہیں, اس کی اصطلاح مختلف ہے. جو کافر مسلمان کے برسرے پیکار رہتا ہے, ہر وقت اس کے لڑائی کے نقصان میں چکر میں رہتا ہے, اس کو کہتے ہیں حربی. اور جو صلح کے ساتھ اپنی زندگی میں رہتا ہے اس کو کہتے ہیں ذمی. مسلمانوں کے ساتھ کمپرومائز میں رہتا ہے. دین اس کا اپنا ہے, نظام اس کا اپنا ہے, وہ بے ضرر ہے.
وہ کافر اس کے احکامات اور ہیں، اور جو لڑنے والا ہے، جو رکاوٹ بننے والا ہے، اس کے احکامات اور ہیں۔ دین کس کا ہے جی؟ یہ دین کس کا ہے؟ نہیں، دین دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ لے کے آنے والا کون ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کے ہاں پسندیدہ دین کیا ہے؟ الا للہ الدین الخالص۔ اللہ کو دین خالص ہی بڑا پسند ہے۔ دین رب نے خالص رکھا ہے، ملاوٹ اس کو قبول نہیں ہے۔ دو جگہ پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی یہ سب بیان کیے کہ سیدھے راستے سے روکتے ہیں۔ 10ویں پارے میں سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض۔ فرمایا کافر اور جو منافق ہے نا وہ بعض سے ہیں۔ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف۔ فرمایا برائی کا حکم دیتے ہیں، بلائی سے روکتے ہیں۔ یأمرون بالمنکر، منکر کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، اچھائی سے روکتے ہیں۔ دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سورہ نساء میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا۔ فرمایا جب ان کو اللہ کے قرآن کی طرف بلایا جاتا ہے، محبوب جب ان کو آپ کی طرف بلایا جاتا ہے لوگوں کو، منافق یصدون روکتے ہیں، عن کا تیرے پاس آنے سے روکتے ہیں، صدودن روکنا۔ پتہ چلا سیدھے راہ سے روکنا منافقوں کی علامت ہے، کفار کی علامت ہے، اور یہ علامتیں اگر مسلمانوں میں آ جائیں تو مسلمانی رہے گی ان کے پاس؟ یہ تو بڑا مسئلہ ہے۔ کتنی مثالیں ایسی ہیں، بیٹا داڑھی رکھنا چاہتا ہے، باپ کہتا ہے نہیں تیری ابھی عمر ہی کون سی ہے، تو کیا مولوی سا بن گیا ہے۔ کہتے ہیں ہم لوگ کہ نہیں کہتے، یہ تربیت دیتے ہیں اولاد کو کہ نہیں دیتے؟ اب تھوڑا سا اس کو مائکروسکوپ آف دین میں دیکھیے، بات تو کر دی اس نے، لیکن اس یہ بات کی اس نے کس درجے کی ہے؟ داڑھی رکھنے کا حکم کس کا تھا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ فرمایا محبت خدا چاہیے، فاتبعونی سونے کے پیچھے چلو، محبوب کے فاتبعونی، فرمایا میری اتباع کرو، کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، پھر تمہیں محبت کرنی نہیں پڑے گی، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ تمہاری خواہش ہے رب اچھا لگے، ہم رب سے پیار کریں، راستہ میرے محبوب کی اتباع ہے، اس راستے سے آ جاؤ، پھر تمہیں اس اتباع میں خود محبت نہیں کرنی پڑے گی، وہ راستہ ایسا ہے کہ رب خود پیار کرنا شروع کر دے گا۔ اتباع میں سونے نے کبھی کاٹی داڑھی، کسی کی بےزتی کے لیے، کسی کو ڈیگریڈ کرنے کی بات نہیں ہے، صرف سبق سیکھنے کی بات ہے، کسی کی ذات پہ اٹیک کرنے کی بات نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ہم مسلمان ہیں، یہ ممبر بھی میرا نہیں، میرے باپ کا نہیں، میرے دادے کا نہیں، جائیداد نہیں، یہ ممبر رسول کہا جاتا ہے۔ یہ مصلی میرے باپ نے پیسوں میں خرید کر مجھے نہیں دیا، یہ مصلی رسول ہے۔ یہ قرآن کسی کی جاگیر نہیں، کسی کی جائیداد نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ پھر صاحب قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوا ہے۔ اس لیے بات وہی ہونی چاہیے کہ جو سچی ہو اور فائدے کے لیے ہو۔ داڑھی کس کی سنت تھی؟ سونے نے رکھی۔ پہلی تو بات ہے کہ تیرے تعلق ہوا تو تجھے یہ سوچ کیوں ہو کہ رکھوں کہ نہ رکھوں۔
تیرا اگر دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، تجھے سوچ ہی میں دفتر میں کیسا لگوں گا، میری بیوی کو اچھا نہیں لگوں گا، بچے کہتے ہیں نہیں ابھی نہیں، عمرے کے بعد لگ لینا، ابھی عمر ہی کون سی ہے، بابا لگوں گا، تھوڑا سا لوگوں میں وہ تیری آشنائی ہو نا، لے کو لگا ہو محبوب کے ساتھ وفا والا رشتہ ہو، دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، بڑی چیز ہے لذت آشنائی، تجھے محبوب سے آشنائی ہونا تو اس دنیا سے بیگانہ ہو جائے، اور دنیا خدائی جو کہتی ہے یہ ان کا رشتہ میرے سے ٹوٹتا ہے تو ٹوٹے میرا رشتہ خدا اور رسول سے نہ ٹوٹے، بیٹی بیٹا پردہ تیری عمر ہی کون سی ہے، یہ پردے کو حکم کس کا تھا؟ اللہ کا، تو اس نے ٹکر کس سے لی ہے؟ کہا تو بیٹی کو کیا بیٹی جاگیر ہے، جائیداد ہے یا اللہ کی امانت ہے؟ کہنے کو ہم کہتے ہیں او جی میری اولاد ہے، اور یہ کتنے بیٹے تھے؟ 3، اللہ کی امانت ہے، اللہ کی امانت ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن تو نے اللہ کی امانت میں اپنی لائکنگ ڈس لائکنگ کی وجہ سے جب تصرف کیا تو مقابلہ کس سے کیا؟ بیٹی کو پردے سے روکا، سورت نور نہیں پڑھائی اس کو، قرآن پڑھنے کے لیے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا، سیرت سیدہ فاطمہ نہیں پڑھی، سیرت سیدہ کونین نہیں پڑھائی، اور نہ پڑھانے کا سبب بھی تو بنا ہے، کیونکہ تو نے ایف ایس سی تو کروایا ہے، تو نے ایم بی بی ایس تو کروا دیا ہے، تو نے ایم بی او تو کروا دیا ہے، یہ نہ پڑھا کر بھی تو مجرم ہوا ہے، اور الٹا جب وہ کر رہا ہے تو اس کو روک رہا ہے۔ زلف رکھ لی کسی نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر زندگی میں آپ کے بال مبارک اس کان کی لو تک جس کو ہم زلفیں کہتے ہیں، اور محبوب نے اس کو اکثر زندگی میں رکھا ہے، اگر کوئی یہ رکھ لے وہ تو کی عورت بڑھیا ہے یار، پہلے سوچ تو صحیح بات کہاں پہ کرنا ہے، کہیں اللہ اور اس کے رسول کا مقابلے میں تو نہیں جا رہی تیری بات، کیونکہ اس کا مقابلہ کر سکتا ہے کسی میں ہمت اور اب اس کے رسول کا مقابلہ کر سکے، کیونکہ میاں صاحب نے فرمایا نا کر مان پڑھن دے ہوتے تے نا آنکھی میں پڑیا او قہار جبار صداوے متا روڑ دوے دودھ کڑیا، قہار ایک ہوتا ہے قہر، ایک ہوتا ہے قہار، ایک ہوتا ہے جبر، ایک ہوتا ہے جبار، یہ بھی اسی کی صفتیں ہیں، وہ پیار کرنے میں بھی سب سے زیادہ ہے، اور اگر اس کی پکڑ آ جائے تو ان بطش ربک لشدید، اس لیے اگر ہم ہمیں اگر رب نے بڑا بنا ہی دیا ہے، ہم نے اگر گھر کا سربراہ بنا دیا، اگر علاقے کا سربراہ بنا دیا، اگر ملک کا سربراہ بنا دیا، تو یہ اپنی پیٹ کی چیز نہیں ہے، رب کی امانت ہے، لیکن اس سربراہی میں ہم حقیقی سربراہ کو کبھی بھول نہ جائیں، کبھی اس کے راستے میں خود رکاوٹ نہ بن جائیں، اور یہ زندگی صدا کے لیے نہیں آئی، کوئی ہے جو صدا ادھر رہا ہو، کوئی ہے جو ہمیشہ جوان رہا ہو، تو ہمیں سیکھنے کی مسلمانی کو دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ نہیں، کیونکہ صدا نہ باغے بلبل بولے تے صدا نہ باغ بہارا، صدا نہ ماں پیو حسن جوانی تے صدا نہ سنگت یارا، رکاوٹوں کا مقابلہ کس نے کرنا ہے؟
وہ اصلہ بھی دل ہے. اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اپنا دل تگڑا ہونا. پھر حضرت بلال کوئلے سے جل کے بھی کسی کے کہنے پہ روکتے ہیں. اس لیے اگر وہ باتوں کو روکو گے بھی صحیح, اگر جو اللہ اس کے رسول سے مخلص ہوں گے وہ روکیں گے. لیکن وہ روکے نہ روکے الگ ٹاپک ہے. تو نے روک کر اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں رکاوٹ بنانا. تو اللہ کے سجنوں کے صف میں کھڑا ہوا ہے, اللہ کے دشمنوں کے صف میں کھڑا ہوا. تو اگر مسلمان ہو کے رب کا دشمن کے لائے تو کامیابی ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسلمانی کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اندر میں مسلمانی کا نور عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سنت